امریکہ نے اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق سے 1 سال کے لیے علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کی سخت مذمت کر رہی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر صدر ٹرمپ یہ واضح کر رہے ہیں کہ انہیں بنیادی انسانی حقوق اور آزادی کی کوئی پرواہ نہیں، جبکہ یورپی یونین کے مطابق اس فیصلے سے امریکہ کا عالمی سطح پر کردار کمزور ہوگا۔ لیکن اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتنیاہو نے اسے انسانی حقوق کی کونسل کے بقول ان کے دوغلے پن کے خلاف ایک جرأت مندانہ فیصلہ قرار دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ قدم کیوں اٹھایا، اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں نیلوفر مغل کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہل پہ ہیں۔ نیلوفر، کیا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ کا اس فیصلے کے بارے میں؟ سارا، امریکی انتظامیہ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انسانی حقوق کی یہ کونسل میکسیکو امریکہ سرحد پر غیر قانونی تارکین وطن والدین سے بچوں کو جدا کرنے پر مسلسل تنقید کر رہا ہے، اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کونسل گزشتہ 1 ماہ سے اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں نہتے فلسطینیوں کی ہلاکت کی بھی مذمت کر رہا ہے، اور گزشتہ ماہ ہی اس نے ووٹنگ کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر نکی ہیلی، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کونسل اسرائیل کے خلاف سخت امتیازی سلوک روا رکھے ہوئے ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ یہ تنظیم اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ جیسا کہ صدر ٹرمپ نے جنرل اسمبلی میں کہا کہ یہ اقوام متحدہ کے لیے ایک بڑی شرمندگی ہے کہ انسانی حقوق کا انتہائی بدترین ریکارڈ رکھنے والی کچھ حکومتیں ہیومن رائٹس کونسل میں موجود ہیں۔ پناہ گزینوں سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی پر بات نہ کرتے ہوئے پومپیو نے کہا کہ امریکہ ایسے اداروں سے لیکچرز نہیں سنے گا جن کے ارکان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے شامل ہوں، جیسا کہ چین، کیوبا اور وینزویلا۔ امریکہ جو انسانی امداد میں دنیا کی قیادت کرتا ہے اور جس کے سروسز ممبر نے لاکھوں لوگوں کو جبرن اور ظالم حکومتوں سے نجات دلانے میں اپنی جانیں گنوائیں، وہ دوگلی تنظیموں اور اداروں سے لیکچر نہیں لے گا۔ نکی ہیلی نے کونسل پر اسرائیل کے خلاف سخت امتیازی سلوک کا الزام عائد کیا۔ اس سال کے شروع میں ہیومن رائٹس کونسل نے اسرائیل کے خلاف 5 قراردادیں منظور کی جو شمالی کوریا، ایران، شام کے خلاف کل قراردادوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں۔ امریکی سفیر نے کہا کہ کونسل سیاسی طور پر امتیازی سلوک کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کی کونسل میں اصلاحات کی کوششوں کو ان حکومتوں نے روکا ہے جو آزاد نہیں ہیں اور جو اپنے خلاف چھان بین نہیں چاہتے۔ انہوں نے روس، چین، کیوبا اور مصر کا نام لیا۔ ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ہماری کمٹمنٹ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ایک منافق اور خود غرض ادارے کا حصہ بنے رہیں جو انسانی حقوق کا مذاق اڑاتا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی انسانی حقوق کی کونسل سے علیحدگی سے انسانی حقوق کا ناقص ریکارڈ رکھنے والے ممالک کو کونسل کا ایجنڈا تبدیل کرنے کا موقع ملے گا۔ نکی ہیلی اور مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ اقوام متحدہ کے ادارے سے باہر رہ کر انسانی حقوق کی قیادت کرے گا۔ اور سفیر ہیلی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کونسل میں اصلاحات کرائے جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ امریکہ واپس اس کونسل میں شمولیت اختیار کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انسانی حقوق سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اسے کم از کم 1 سال تک تو وہ اس کونسل سے علیحدہ رہے گا۔ جی سارا۔ نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو نیلوفر فار یور رپورٹنگ۔